السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاول کی دنیا انور عارف والا کے ساتھ آج آپ سے مخاطب ہیں جی۔ موجودہ صورتحال کے حساب سے حالات حاضرہ میں جو اس وقت پوزیشن ہے وہ چاول کی کاشت کا وقت زور و شور سے ہے جی، بہت بھرپور طریقے کے ساتھ کاشت ہو رہی ہے، اور الحمدللہ امید رکھتے ہیں کہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچے گی۔ جتنا زور و شور دیکھا جا رہا ہے، جتنے لوگ اس میں کسان دلچسپی لے رہے ہیں، تو اس حوالے سے آج ہم ایک ورائٹی کے بارے میں بتائیں گے۔ میں نے پیچھے کوئی 1 2 3 ویڈیو بنائی ہیں، اس کے بارے میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، لیکن زیادہ ناظرین کی رائے یہ ہے کہ آپ ایک ایک ورائٹی کے متعلق اس کی خوبیاں کیا ہے، خامیاں کیا ہے، اس کا وقت کون سا ہے، اور اس میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کیا ہے، کسان کو اس کا بینیفٹ کیا، پیداوار اس کی کتنی دوسروں سے زیادہ ہے، کم ہے، تو ملر میں دلچسپی کیسی ہے، ایکسپورٹر نے اس کو کیسے سراہا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کر کے انشاءاللہ میں آپ کو ایک ورائٹی یا 2 کے متعلق توجہ دلاؤں گا، اور یہ میری آواز سننے کے میں اپنے ناظرین کی رائے بھی ساتھ دلواؤں گا۔ جب وہ رائے سامنے آ جاتی ہے تو سمجھنے میں بہت آسانی لگتی ہے۔ بات کو سمجھنا، اصل میں سمجھانا اور سمجھنا ہی کام ہے کہ کسی کی صحیح معنی رہنمائی ہو سکے، کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کے ہم کام آ سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ سمجھ تو ہے، آپ بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ معلوماتی ویڈیو ہوتی ہیں، دوسروں تک زیادہ سے زیادہ معلومات مل سکے۔ تو میں زیادہ آج آپ کو بات ناظرین سے کرواؤں گا، کراس کویسچن بھی ہوتے ہیں اور ان کی مدلل گفتگو ہوتی ہے، تو اس میں بہت ہی نکھار پیدا ہو جاتا ہے، سننے والے میں بھی اس کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ۔ تو آج ہم 1885 کے بارے میں بیان کریں گے۔ 1885 ایک ایسی ورائٹی ہے جو اس وقت، ورائٹیاں اور بھی ہیں، بہت کامیاب ترین پاکستان نے ورائٹیاں بنائی ہیں، لیکن میں پیچھے بتا چکا ہوں 1 2 ویڈیو میں اس کے بارے میں، لیکن یہی سامنے بات آئی ہے کہ جو مارکیٹ میں اس وقت آسانی سے اویلیبل ہے اور مل سکتی ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ فرض کریں ایک آدمی نیا سیڈ تلاش کرنے جاتا ہے، اس کے لیے 50 ایکڑ کاشت کرنے ہیں، تو اس کو 1 2 ایکڑ کا وہ سیڈ ملا ہے، تو بقیہ وہ کیا کاشت کرے؟ اس کے لیے بہترین جو ورائٹی ہے اس وقت مارکیٹ میں سیڈ اویلیبل ہے وہ ہے 1885۔ 1885 جو ہے نیم البدل 1121 کائنات کا ہے۔ کائنات کو بیماریوں نے گھیر لیا ہے، اس کی قوت مدافعت جو ہے کم ہو گئی ہے، پیداواری صلاحیتیں کھو بیٹھا ہے، تو اس نے جو راج کیا ہے، اس نے کی کوالٹی نے، وہ بھی ایک تاریخی لکھی جائے گی، اور یہ جو 1885 ہے اس نے اس کی جگہ لی ہے۔ اس کے بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بہت کم ہے، اس کا بروکن میں بہت فرق ہے، اس کی پکائی بہت اچھی، کوکنگ بہت اچھی، ملر بہت اس کو لائک کرتے ہیں، اور فارمر کی پیداوار بہت اچھی، 60 65 70 من تک، 75 من تک اس کی پیداوار آئی ہے۔ جو پریکٹیکل آئی ہے میں وہ بتا رہا ہوں، ویسے تو 80 85 من بھی بتا رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے 1885 کے بارے میں جو چیزیں، اس کی خوبیاں، خامیاں، اور جو چیز بھی آپ جاننا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے ناظرین کی زبانی سنیں، تو انشاءاللہ آپ کو نکھار آئے گا سامنے سننے کے بعد، اور آپ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو اس کو شیئر ضرور کر دیا کرو تاکہ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اور دوسرے سوشل میڈیا تمام پہ، تاکہ دوسروں کے ہم کام آ سکیں۔ تو یہ سنیے آپ۔ السلام علیکم مائی ڈیئر گروپ ممبرز، میں مبارکت عرض کر رہا ہوں۔ میرا پیغام، یہ میسج جو ہے یہ سارے گروپ کے لیے تو ہے ہی، لیکن اسپیسیفکلی یہ ڈائیورٹڈ ہے ٹورڈز میاں احمد رضوان صاحب۔
جن سے میں کچھ خصوصی درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ میاں صاحب یہ میرا میسج آج ہی شام کو جو میسج دیا گیا ہے اس کے ایڈنڈم کے طور پہ آپ لے لیں، اسی کا ہی اپنا سلسلہ ہے کہ اس میں میسج میں اور اس سے پہلے بھی دوستوں میں جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 11 کی پیداواری صلاحیت کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کا رجحان اس سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور پھر کچھ دوستوں نے یہ بھی پوائنٹ کیا کہ 11-21 کی جو کراپ کی شارٹیج ہوتی ہے وہ 1509 اس کو پورا کرتی ہے، اس کمی بیشی کو دور کر دیتی ہے، یعنی کہ اس میں وہ اس کا ملاپ و مکسچر کر کے چل جاتا ہے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ 1509 کے جو کمیاں ہیں، جو اس میں ڈیفیشنسیز ہیں ایز اے ورائٹی، وہ سبھی کو معلوم ہے، اس کا ٹوٹا زیادہ ہوتا ہے کوکنگ میں ایز کمپیئر ٹو، اس سے تھوڑا سے انفیریئر ہے 11-21 سے۔ 1885 جو ہے، کیا یہ سوال ہے آپ سے، کیا یہ 11-21 کا بہتر نعم البدل ہو سکتی ہے؟ اور بہتر نعم البدل جب ہوگی تو اس میں 2-3 چیزیں، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ہمیں بتایا ہوا ہے، بہت سارے دوستوں کو بھی پتا ہوگا کہ ایک دو 11-21 کی بہن ہے یہ، اور یہ بیٹی ہے، کہ اس میں آئسوجینک لائن جو ہے اس کی ایک ہے، اس میں جو پورشن ہے اس کا باسمتی کا وہ بھی اس میں زیادہ ہے، پیداواری صلاحیت اس کی کیا ہے، اور باقی پراپرٹیز جو ہیں وہ ذرا بتا کے کیا ہمارے گروپ کے دوستوں کو یہ آپ بتا سکتے ہیں ان کی علم میں اضافے کے لیے کہ 11 کا بہترین نعم و بدل 1885 ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو پھر ہم لوگوں کو ترغیب دیں کہ اس کی کاشت کریں۔ دوسرا جو سوال ہے آپ سے کہ آپ بھی سیڈ تیار کرتے ہیں، 1885 کا بھی جو آپ نے سیڈ تیار کیا ہے، بیچا بھی ہوگا اور بیچ بھی رہے ہوں گے، اور میری جہاں تک معلومات ہے اس کے مطابق یہ جو اس کی سیڈ لیں گے پنیری ہے، اس کو ہم 15-20 جون تک بھی کاشت کر دیں تو چل جائے گی، کیونکہ اس کو 21 سے 30 دن کے اندر ٹرانسپلانٹ کرنا ہوتا ہے، تو ہم 20 جون کو بھی اگر کاشت کر دیں تو 15 جولائی تک اس کو ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے، جو کہ ویل ان ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ ہم لوگوں کو پھر ریفر کریں آپ کی طرف، دیگر دوست بھی آپ کی طرف ریفر کریں، جن جو یہ پیغام سنتے ہیں اپنے اپنے ایریا آف کیچمنٹ جو ہے ان کا کیچمنٹ ایریا جہاں پہ یہ لگ سکتی ہے۔ میرا میسج آپ نے سن لیا ہوگا، نہیں سنا تو آپ سن لیں، جو میں نے کوئی 20 منٹ کا میسج آپ شام کو فلوٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ میں ابھی باقی دوستوں سے التماس کروں گا کہ میاں احمد رضوان صاحب کے حافظ آباد میں جو ان کا سیٹ اپ ہے سیٹ کا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کچھ ڈیل کرتے ہوں گے 1885 میں، تو وہ بھی گروپ کے اوپر آ کر اپنی انفارمیشن شیئر کر دیں کہ جو سیڈ ہے وہ فلاں جگہ سے لیا جا سکتا ہے اس کا، تاکہ یہ پھر جو 11-21 کی ڈیفیشنسی کا اگر نعم البدل، اچھا نعم البدل 1885 ہو سکتی ہے، تو پھر ہم اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، انلیس انٹل کہ ہمارے پاس اپنے کو اور ویرائٹی آ جائے، پھر تو ایسے مانگے تانگے کے سلسلے پہ چلنا ہی گزارا ہے، کیونکہ 11-21 بھی جب آئی تھی تو کتنے سال تک وہ ایسے ہی چلتی رہی تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی السلام علیکم جی چو صاحب، بہت شکریہ۔ میں نے آپ کا جو وہ میسج ہے جو تقریباً 20 منٹ کے لگ بھگ ہے اس کا دورانیہ، میں نے اس کو بھی بڑی توجہ سے بڑے غور سے سنا، اور یہ بھی میسج میں نے آپ کا سنا، تو جو صاحب بالکل میں آپ کی بات سے کلی طور پر متفق ہوں۔ میں پہلے جو آپ کا وہ پہلے والا میسج ہے اس پہ میں تھوڑا اپنا نقطہ نظر دے دوں۔ آپ نے جو بات کی زوننگ کے حوالے سے، تو وہ بڑی ہی قرین قیاس بات جو سب آپ نے کی کہ پنجاب کے تمام جو ریجنز ہیں یا ڈویژنز ہیں وہاں پہ 11-21 کی کاشت ہو ہی نہیں سکتی، فیزیبل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جو نیا ڈویژن ہے گجرانوالا، ایک پرانا ڈویژن تھا گجرانوالا جس میں حافظ آباد بھی تھا، منڈی بہاؤدین بھی تھا، تو اب یہ دونوں اضلاع جو ہے حافظ آباد اور منڈی بہاؤدین، یہ تو چلے گا ڈویژن گجرات میں۔ تو ابھی جو ہمارے سامنے نیا ڈویژن گجرانوالا آیا، تو وہاں پہ 11-21 کی کاشت جو ہے وہ روایتی طور پر نہیں ہوتی، اس کو سپر باسمتی
روایتی طور پر اس کا علاقہ سمجھا جاتا تھا اور ابھی بھی سمجھا جاتا ہے. تو وہاں پہ ہمارے جو کسان ہیں وہ سپر باسمتی یا 386 یہ ورائٹیز زیادہ کاشت کرتے ہیں. اچھا، وہاں پہ 11-21 کاشت نہیں ہوتی اور اس سال بھی نہیں ہوئی. 11-21 کے لیے جو آپ نے فرمایا کہ ہمارے جو جنوبی پنجاب کے اضلاع ہیں وہاں پہ حافظ آباد ضلع، منڈی بہاؤالدین ضلع، ننکانہ صاحب، جنگ اور پھر آگے رحیم یار خان کے ایریاز منجی کے اور ٹوبہ ٹیک سنگھ، تو وہاں پہ 11-21 کی کاشت ہوتی رہی ہے اور اس سال بھی وہاں پہ 11-21 کی کاشت ہے اور اس کو 1885 جو ہے اس پہ غالب آ رہی ہے آہستہ آہستہ، 1718 اور 1885. ایسے ہی جو آپ کا اپنا ڈویژن ہے، ساہیوال ڈویژن ہے، جو پوٹیٹو ریجن ہے، تو وہاں پہ بنیادی طور پر چونکہ ہمارے جو ذمہ دار ہیں، کسان ہیں، ان کی ترجیح، بڑی ترجیح ان کی پوٹیٹو گروئنگ ہے. تو اس لیے پھر ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی شارٹ ڈیوریشن ورائٹیز یا الٹرا شارٹ ڈیوریشن ورائٹیز جو ہیں ان کو کاشت کریں تاکہ ان کی زمین بر وقت خالی ہو جائے اور وہ اپنی آلو کی کاشت کو یقینی بنا سکیں. تو وہ آپ نے جو باتیں کی وہ بالکل 100% حقائق پہ مبنی آپ کی باتیں تھیں اور بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، اب چونکہ ہمارے سامنے مسئلہ درپیش ہے جس پہ گل صاحب نے بھی اور ملک رضوان صاحب نے بھی اس پہ روشنی آج ڈالی کہ اس کا جو زیر کاشت رقبہ ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو یہ یقیناً رائس انڈسٹری کے لیے کہیں ایک دھچکا ثابت نہ ہو. تو اس کا ممکنہ حل کیا ہے؟ تو اس میں جو آپ نے ابھی جو آپ کا سوال تھا اس پہ میں اپنا نقطہ نظر ضرور دینا چاہوں گا کہ بلا شبہ 1885 اس کا بہترین متبادل ہے 11-21 کا. اس پہ راشد حفیظ صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے وہ بھی اپنا نقطہ نظر ضرور دیں گے کہ ان کے پاس خالص 1885 کا چاول ان کے پاس آیا ہے اور اس کی کوکنگ اگر کی ہے تو میری گزارش ہوگی راشد حفیظ صاحب سے کہ وہ اس کی کوکنگ جو ہے اس کی تصاویر ضرور شیئر کریں اور اپنا جو اس کے اوپر نقطہ نظر ہے وہ بھی ضرور بتائیں. اب ہم 1885 کی جو اس کی ڈی این اے فنگر پرنٹنگ ہے، اس کا جو جینیاتی مادہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں. تو یہ اس میں جو باسمتی کا پورشن ہے وہ 99% ہے، 99% باسمتی کا پورشن ہے جو کہ 11-21 سے بھی بہتر ہے. 11-21 کا 97% باسمتی پورشن ہے اور 3% نان باسمتی پورشن ہے، جبکہ جو 1885 ہے اس میں باسمتی پورشن 99% ہے. اچھا، اب اس کا جو دانے کی، منجی کے دانے کی اور چاول کے دانے کی جو ساخت ہے وہ بھی انتہائی قریب ترین ہے، بلکہ تقریباً ہو بہو 11-21 جیسی ہے. تو وہ بھی مطلب یہ ہے ہی نیئر آئسوجینک لائن اس کی 11-21 کی. تو اگر ہمیں فی الوقت 11-21 کی قلت کا سامنا ہے آنے والے سیزن میں، یہ جو ابھی چل رہا ہے اور جو ہمارا کٹائی کا سیزن ہوگا تو اس میں اگر ہمیں خدشہ ہے اور ہے کہ 11-21 کا زیر کاشت رقبہ کم ہے، تو اس کو یقیناً ہمارے پاس ایک بہترین آپشن ہے 1885 کی شکل میں جو اس کو میک اپ کر سکتا ہے. اچھا، گل صاحب فرما رہے تھے کہ اس میں 1509، تو اس میں گزارش یہ ہے کہ 1509 کا ہمارے پاس جو اس کا جینیاتی تجزیہ آیا ہے تو اس کے بعد بے شمار چیزیں ہمارے سامنے کھل کے سامنے آ گئیں کہ اگر ہم نے یورپ ایکسپورٹ کرنا ہے تو پھر تو ہم اس کی بلینڈنگ 11-21 کے ساتھ نہیں کر سکتے 1509 کی، کیونکہ جو 2024 کا کوڈ آف پریکٹس ہے یورپی یونین کا اور 2022 کا کوڈ آف پریکٹس ہے یو کے کا، اس کے مطابق میکسیمم الاؤڈ ایڈمکسچر جو ہے وہ 7% ہے. 7% کوئی فیلڈ مکسنگ آ گئی، کوئی باردانے سے آ گئی، کچھ وہاں سے آ گئی، اور اگر ہم اس کے ساتھ 1509 کی بلینڈنگ کرتے ہیں تو 1509 کا جینیاتی تجزیہ جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس میں 40-45% سے زیادہ اس کا جو میجر باسمتی پورشن ہے وہ 40 سے 45% ہے، اور باقی مادہ جو ہے تقریباً کوئی 50 یا 55% یا اس سے بھی زیادہ وہ نان باسمتی کا پورشن ہے. تو اس کو اگر ہم اس کے ساتھ بلینڈنگ کر کے تو ہم آگے کریں گے تو وہ ہمارے لیے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہمیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس بہترین آپشن ہے
انٹرم، یہ مطلب جیسے آپ نے فرمایا کہ جب تک ہمارے جو انسٹیٹیوٹ ہیں کوئی ہمیں اس کا بہترین متبادل نہیں دے دیتے تو تب تک ہمارے پاس یہ ایسا آپشن ہے کہ ہم اس کو اس کے متبادل کے طور پر اس کو چلا سکتے ہیں۔ اچھا، اب جو سب آگے آ گیا کہ اس کا کتنا سیزن ابھی باقی ہے کہ جس میں ہم اس کو لگوا سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارا جنوبی پنجاب اور آگے جو سندھ کے علاقے ہیں تو ہمارے پاس ابھی بآسانی ہمارے پاس 10 سے 15 دن ہیں، جس میں ان 10-15 دنوں میں ہم 11-21 یا 18-85 یا 17-18 ان کی پنیری کاشت کر کے اس کو بر وقت ہم اس کی پنیری کی کھیت میں منتقلی کو یقینی بنا سکتے ہیں اور وہ ٹائملی ہوگی۔ کون سے ایسے ایریاز ہیں؟ ان میں جنگ ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ ہے، اس میں رحیم یار خان ہے، بہاول نگر ہے، بہاول پور ہے۔ تو یہ سارے ایریاز ابھی پڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ہم آنے والے 10 دنوں تک 15 دنوں تک بھی ہم اس کی پنیری کو کاشت کر کے تو آگے کھیت میں منتقل کر دیں تو ہمیں اچھی پیداوار مل سکتی ہے۔ ہمارے پاس ایسی ٹیکنیکس، گروئنگ ٹیکنیکس آ چکی ہیں جن کی مدد سے ہم اپنی پنیری کو 20 سے 25 دن میں یا زیادہ سے زیادہ 27 دن میں پنیری کو تیار کر کے آگے کھیت میں منتقل کر سکتے ہیں۔ اور بہترین پیداوار کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پنیری کو کم عمر پنیری کو کھیت میں منتقل کریں تو اس کے نمبر آف ٹلرز زیادہ بنیں گے۔ بیج کی بات کریں تو بیج ہمارے پاس موجود ہے اور انشاءاللہ ہم ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم اس کا بیج جو ہے معیاری بیج وہ دیتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ بھی جو دوستوں کے پاس بیج ہے تو وہ بھی یقیناً سامنے آئیں اور اب فارمرز کو بیج دیں، تاکہ یہ جو خدشہ جس کا آج اظہار ہوا اور وہ بالکل بڑا ٹائملی تھا، تو ایسے کسی بھی خدشے کو اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر ہم عملی اقدامات کریں، اور اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ بیج بالکل موجود ہے، کسی کو بھی فارمرز کو رائس انڈسٹری کے متعلقہ کسی بھی شخص کو چاہیے تو بالکل حاضر ہیں، بیج موجود ہے۔ اور ابھی ہمارے پاس اس کا بہترین وقت پڑا ہوا ہے، اس میں ہم کاشت کر کے اپنی جو 11-21 کی جو ہمارے پاس متوقع قلت سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ میاں احمد رضوان صاحب، تھینک یو ویری مچ، مبارکت عرض کر رہا ہوں۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بہت کوئک رسپانس دیا اور اپنے میسج میں آپ نے بڑے کمپریہنسولی 11-21 کا جو امیجیٹ انسٹنٹ جو متبادل ہے، سبسٹیٹیوٹ ہے یا سپورٹنگ جو کراپ ہے، اس کی آپ نے ساری تفصیل بتا دی۔ تو ہمیں آپ کی اس رہنمائی کی روشنی میں 1509 جو ہے اس کی نسبت یہ اس کا بہتر سبسٹیٹیوٹ ہے۔ اگر وہ ایڈمکسچر بھی کرنا ہے تو یہ 1885 آپ کی اس انفارمیشن کے مطابق بیسٹ سبسٹیٹیوٹ ہے۔ آپ نے اس میں اس کی پیداواری صلاحیت کے بارے میں نہیں بتایا، وہ ذرا بتا دیں تاکہ وہ زمیندار کی جو اکنامکس ہے نا جی، اس کا بھی فیصلہ ہو جائے کہ اس کو کاشت کرنے کے بعد 1885 کی فی ایکڑ پیداوار کتنی ملے گی، جبکہ 1509 کے بارے میں تو کلیئر ہے، یہ مطلب 50 سے 60 65 70 من تک بھی کچھ علاقوں میں آ جاتی ہے۔ تو یہ کیا اس اکنامک کیلکولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کمپیٹیبل ہوگی؟ یہ ذرا کائنڈلی ذرا بتا دیں۔ جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ سر بہت شکریہ، مہربانی نوازش آپ کی۔ جی سر، میرے پاس ابھی بھی اویلیبل ہے 1885 کا جو چاول ہے، تو اس کی پکائی کے حوالے سے ویسے میں نے اوپر ایک کیا ہے میسج، ملک رضوان صاحب نے سینڈ کیا ہے اس گروپ کے اندر، تو اس کے اندر جو میرے ایکسپیرینس رہا ہے 1847 کو لے کے وہ بہت اچھا رہا ہے سیلے کے اندر، اور 1509 کا بھی بہت اچھا رہا ہے، 11-21 کا بھی بہت اچھا رہا ہے۔ 1885 کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا اس کے اوپر میں بتانا چاہوں گا کہ اس کی جو چاول کی آؤٹ لک ہے نا، یعنی کہ کچے چاول کی جب وہ بنتا ہے، سیلا بنتا ہے، تو وہ آؤٹ لک اس کی اتنی اچھی ہے، اور وہ میں کہتا ہوں 11-21 کو بھی دیتی ہے، مات دیتی ہے۔ ایک تو دانہ مضبوط ہے اور اس کی شائننگ فنشنگ بہت اچھی آتی ہے، ڈورا بالکل نہیں آتا، بروکن بھی بہت اس کا کنٹرول میں ہے مضبوط دانے کی ہونے کی وجہ سے۔ ہاں، اس کی پکائی کے حوالے سے کچھ ایشوز ہیں سیلے میں ابھی فی الوقت، کیونکہ ابھی اس کی میرا خیال ہے کاشت کو اتنا عرصہ نہیں ہوا، آہستہ آہستہ شاید اس کے اندر بہتری آ جائے، جب اس کی زمین سے کمپیٹیبلٹی ذرا تھوڑی سی اچھی ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں کہ اس کے جو ہے کوکنگ میں بھی
وقت کے ساتھ بہتری آئے گی. ابھی جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اس کی پکائی لمبی ہے، ٹھیک ہے بہترین ہے، پر چاول تھوڑا موٹا ہو رہا ہے. اس کی پکائی موٹی آ رہی ہے. اس کو ہم نے 2-3 طریقوں سے ٹرائی کیا ہے، مگر یہ چاول نا تھوڑا سا پھول رہا ہے. اس کی لینتھ بہت اچھی ہے اس کی کوکنگ کی، کیونکہ وہ فون میں نے چینج کیا تو شاید کچھ تصویریں نیکسٹ فون کے اندر پتہ نہیں ٹرانسفر ہوئی نہیں ہوئی ہے، تو میرے پاس ابھی اویلیبل ہے. تو میں کوشش کروں گا کل دن میں اس کی جو ہے پکائی لگوا کے دوبارہ گروپ کے اندر کر دوں گا شیئر. مجھے جو اس کے اندر فیل ہوا ہے کہ یہ تھوڑے سے پک رہے ہیں موٹے. باقی ہم نے سیل کیے ایکسپورٹرز کو گئے ہیں، ایکسپورٹ بھی ہوئی ہے اس کی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے وقت کے ساتھ اس کے اندر کوئی بہتری آ جائے تو اچھی بات ہے، مگر فی الوقت اس کی پکائی باقی جو تینوں ورائٹیوں کا میں نے نام لیا اس سے ذرا تھوڑی موٹی ہے. اور 17-18 میں بھی یہ ایشو ہے سیلے کے اندر. یہ دونوں آئٹمز میرا خیال ہے اسٹیم کے لیے ابھی فی الوقت کافی مفید ہے، اور آنے والے 1-2 سالوں میں بھی اس کے لیے میرا خیال ہے مفید رہیں گی. امید کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس کی ٹرائل سے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ جب اس کا آرڈر ہے ایکسپورٹر لے رہا ہے تو اس کو بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے سیلے میں بھی، مگر اس کی وہ اتنی کی کوانٹٹی بنانی چاہیے جتنے کی ایزیلی سیل ہو جائے. جی السلام علیکم. جی جی صاحب، بالکل آپ نے درست نشاندہی فرمائی ہے کہ میں اس میں 1885 کی پیداواری صلاحیت کے بارے میں نے نہیں بتایا. تو پچھلے سال کا 1885 کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق اس کی زیادہ سے زیادہ پیداوار جو ہمارے سامنے آئی وہ شیخوپورہ، ضلع شیخوپورہ سے 70 من اس کی پیداوار آئی، اور جو کم سے کم اس کی پیداوار آئی وہ 41 من آئی، اور وہ آئی نارنگ منڈی سے. اچھا، تو نارنگ منڈی کا ایریا جو ہے وہ اس لیے بھی کیونکہ وہ ٹریڈیشنلی 11-21 کا علاقہ ہے نہیں. اس کی زمین کی ساخت ایسی ہے کہ وہاں پہ جب اس کی واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی اس کی بہت زیادہ، بارشیں ہوتی ہیں تو پانی لمبے عرصے تک کھڑا رہتا ہے، تو وہاں پہ پیداوار ویسے بھی اس کی 11-21 یا اس فیملی سے تعلق رکھنے والی دیگر جو ورائٹیز ہیں ان کی پیداوار وہاں پہ کم آتی ہے. تو یہ تو اس کا میکسیمم اور منیمم اس کی پیداوار جو پچھلے سال رہی 41 من کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ 70 من. اس کی جو اوسط پیداوار ہے وہ تقریباً کوئی 55-56 من کے آس پاس اس کی اوسط پیداوار لی جا سکتی ہے. اور یہی پچھلے سال کا ڈیٹا جو ہے وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ یہ تقریباً اس کی اوسط پیداوار کوئی 54-55 من یا 56 من اس کی اوسط پیداوار پچھلے سال رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں اوسط پیداوار 50 من پلس دے اس طرح کی بیج جو پریمیم باسمتی میں فال کرتی ہو، اور اس کی مارکیٹ ویلیو بھی یقیناً اچھی ہے، تو میرا خیال ہے وہ برا سودا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہمارے پاس جو ہمیں قلت نظر آ رہی ہے اس کی، اس کو یہ پورا کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوگی یہ ورائٹی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ راشد صاحب. اچھا، گزارش یہ کرنا تھی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کا تھوڑا تھوڑا سیمپل اگر آپ بھجوا دیں چودھری مبارک علی اطہر صاحب کو، اور شیخ انعام صاحب کو، اور جناب خالد غوری صاحب کو، اور بھی ملک رضوان صاحب ہیں ان کو، تاکہ ہمارے پاس اس کی کوکنگ کے حوالے سے ایک مطلب ایک اجتماعی دانش کے نتیجے میں ہمارے پاس ایک کوئی نقطہ نظر آ سکے، تاکہ ہم اس کو بہتر انداز میں آگے اس کی کوکنگ کے حوالے سے، اس کی ملنگ کے حوالے سے، اور باقی اس کی جو ایگرونومیکل پریکٹسز ہیں اس پہ تو ہم بات کرتے بھی رہے ہیں، ابھی آئندہ بھی چلتی رہے گی، تاکہ کوکنگ کے حوالے سے ہمارے پاس مختلف نقطہ ہائے نظر آ جائیں، تو وہ شاید ہمارے لیے بہتر ہوگا اس کی آگے سفارش کرنا. تھینک یو. جی السلام علیکم میاں صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ میاں صاحب میں نے آلریڈی انکل خالد کو بھی اس کا ڈسپیچ کروا دیا تھا سیمپل، اور انکل مبارک کو بھی، تو ان کے پاس تو آلریڈی اویلیبل ہے. تو صبح میں انشاءاللہ کوشش کر کے انکل انعام کو بھی ان سے ان کا جو ہے کوریئر کا ایڈریس لے کے انشاءاللہ تو ان کو بھی کروا دوں گا کوریئر. جی بہت شکریہ راشد صاحب. اچھا راشد صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ خالد بھائی سے، اور چودھری مبارک علی اطہر صاحب تو ابھی موجود ہیں، وہ میسج شاید سنیں گے بھی، اور شیخ انعام صاحب سے بھی، اور جن دوستوں کو، ملک رضوان صاحب کو، جن کو بھی آپ نے ان کے سیمپلز دیے ہیں 1885 کے، ان سے ذرا معلوم کیجئے گا کہ ان کی کیا رائے ہے کوکنگ کے بارے میں، تاکہ ہمارے پاس ایک
اس کا جو کمپریہنسو رزلٹ ہے وہ آ جائے ہمارے پاس. تھینک یو. السلام علیکم جی. اچھا میاں صاحب بہت شکریہ. 1885 کے سیلے کا تو نہیں خیر پتہ، لیکن سٹیم میں اس کی پکائی بہت اچھی ہے. ہم نے بنا کے دیکھا ہے، ہمارے حساب سے اس کی کوکنگ. اچھا ایک چیز اور ہے، 11-21 کی بھی سیلے میں پکائی تھوڑی موٹی آتی ہے اب اس وقت 1509 کے. تو ہمارے پاس چونکہ زیادہ سٹیم کا کام ہے، سیلے میں 1509 کے رزلٹ ہمارے پاس اچھے آتے ہیں، برے نہیں آتے کائنات سے کسی طرح سے بھی. لیکن سٹیم میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ 11-21 بہتر ہے 1509 سے، بروکن کے حوالے سے بھی اور کوکنگ کے بعد دانے کی نرمی کے حوالے سے بھی، اور فریگرنس بھی اچھا ہے. لیکن 1885 کی پکائی سٹیم میں بہت اچھی ہے. ہم لوگ اس کو 11-21 سے کم نہیں سمجھتے، بلکہ سچی پوچھے تو مجھے تو وہ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 11-21 سے مجھے بہتر لگی ہے. اور میرے بیٹے سعود کو بھی، اس کے بھی یہی بات تھی کہ بہتر. یہ 2 بار ہم نے کوکنگ کر کے دیکھی ہے تو ہمیں وہ کائنات سے بہتر لگی ہے، کم نہیں لگی. جی السلام علیکم. جی شیخ صاحب بہت شکریہ. یقیناً آپ کا نقطہ نظر انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے علاوہ مالک رضوان صاحب نے بھی اس پہ اپنی رائے جو ہے وہ بتا دی، شیئر کر دی. تو یقیناً یہ پھر اس میں کوئی میرا خیال ہے کہ پریشانی والی بات نہیں ہوگی، کیونکہ 1885 کا زیر کاشت رقبہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے. 17-18 کا تو بہت زیادہ ہے، اور 11-21 تو یہ تینوں ورائٹیز مل کر ہماری رائس انڈسٹری کو انشاءاللہ سپورٹ کریں گی، کرتی رہیں گی. اور ایک چیز تو کنفرم ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم رکھیں، موسمی حالات سازگار ہوئے، اور امید ہے رہیں گے اس کے فضل سے، کبھی بھی نا امید ہوئے نہیں ہیں اور ہوں گے بھی نہیں انشاءاللہ. تو موسمی حالات ٹھیک ہوئے تو اس سال جو ہماری کراپ آ رہی ہے جی وہ بمپر ہے انشاءاللہ. ہماری سپلائی چین بہت اچھی ہوگی، اور امید ہے کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم کمپیٹ کر پائیں گے اپنے جو حریف ممالک ہیں یا ملک ہیں ان کو. تو کراپ تو بہت بڑے رقبے پہ لگی ہوئی ہے جی، خاص طور پر باسمتی. نان باسمتی اس سال شاید ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی، بہت تھوڑے رقبے پہ نان باسمتی ہے. اور باسمتی کا جو زیر کاشت رقبہ ہے وہ شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا رقبہ شاید ہو سکتا ہے، اگر یہ ہم کہیں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا. تو اس کے بارے میں بھی اپنی رائے دیں. میرا تو یہ ماننا ہے کہ بہت بڑے رقبے پہ باسمتی کی مختلف اقسام کی کاشت ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، اور ابھی آنے والے تقریباً 20-25 دن، یا شاید اگر سندھ کو اور بلوچستان کے اضلاع کو بھی شامل کر لیا جائے تو شاید ابھی پنیری کی کاشت ابھی آنے والے 20-25 دن یا 1 مہینہ ابھی چلتی رہے گی. تو اگر پنیری 1 مہینہ چلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پنیری کی کھیت میں منتقلی ابھی 1.5-2 ماہ چلے گی. تو یہ جو 1.5-2 ماہ آج سے لے کے آگے ہیں، اس میں لاکھوں ایکڑ اراضی پہ باسمتی کی ایک بہت بڑی فصل جو ہے وہ انشاءاللہ آ رہی ہے، اور وہ ہماری رائس انڈسٹری کے لیے یقیناً ایک خوشگوار جھونکا ہوگا تازہ ہوا کا. میاں رضوان صاحب اور راشد صاحب السلام علیکم. اچھا یہ جو 1885 کا سیلا بنایا تھا، راشد صاحب کے پاس وہ ایک لاٹ ان کو ملی تھی کہیں کسی جگہ سے 1885 کی پیڈی کی، تو انہوں نے اس کو پروسیس کیا تھا. اس کی لک تو بہت اچھی تھی، اس کی میں نے کوکنگ بھی کی، انہوں نے مجھے سیمپل بھیجا تھا. تو وہ جو اس میں کچھ میرے آبزرویشنس تھی وہ ان کو میں نے بتا دی تھی. لیکن اگر آپ پوچھتے ہیں جنرلی تو پھر ٹھیک تھی کوکنگ اس کی. باقی جو چھوٹے موٹے پوائنٹ تھے نا جی، جو ایکسپرٹ پوائنٹ ہے، ٹریٹمنٹ کے پوائنٹ ہے وہ اسی ہے. وہ ہر بندے کا تھوڑا بہت جو پروسیسنگ ہوتی ہے، پاور بیلنگ ہوتی ہے، اس میں فرق آ جاتا ہے. ویسے بھی یہ پہلی دفعہ جب بندہ کرتا ہے تو اس میں ہر ورائٹی کا تھوڑا سا بیہیویئر مختلف ہوتا ہے. تو جنرلی اس کی ٹھیک ہی. راشد صاحب اگر یہ بتا دیں کہ اس کا بروکن کتنے پرسنٹ تھا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو جنرلی اس کی میری طرف سے آپ سمجھیں کہ کوکنگ ٹھیک تھی سیلے کے اندر. ٹھیک ہے. یہ جی ہمارے ناظرین کی آپ نے باتیں سنی ہیں.
تو اب میرا خیال ہے کہ کوئی چیز کی کمی نہیں رہے گی کسی کو کہ وہ سننے کے بعد وہ یہ کہہ سکے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی اور اب ہم کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ فیصلے کا وقت ہے, بہت اچھے فیصلے کرنے کا وقت ہے. اب لا علمی ہونا علیحدہ بات ہے, شعور نہ رکھنا علیحدہ بات ہے, لیکن کسی قسم کے اس وقت علم کی کمی نہیں ہے. بات کوئی بھی ہوتی ہے, خیر کی ہو, بلائی کی ہو, یا مس انفارمیشن ہو, یا غلط پروپیگنڈا ہو, وہ بات دوسروں تک پہنچانے میں ایک بہترین سوشل میڈیا کا اس وقت کردار ہے جی. تو اس لیے جو اچھی بات ہوتی ہے اس کو آگے شیئر کر دیا کرو دوسروں کی بلائی کی خاطر, اور ہم لوگ تمام ایک دوسرے کے کام آ جائیں, یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے جی. تو اللہ جزائے خیر دے. تو سنیں اور دوسروں لوگوں کو شیئر کریں. چاول کی دنیا انور آرے والا کے ساتھ اس کو سبسکرائب کر لیں, گھنٹی کے بٹن کو دبائیں, اور ہمیں خاص کر کے جب بھی ہماری بات سنتے ہیں اس سے مستفید ہوتے ہیں, تو ہمیں ایک چیز کی لالچ ہے, وہ ہے دعاؤں کی. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.